بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عدیل فانی اور آپ دیکھ رہے ہیں عدیل انفو اینڈ ایکسپوزنگ۔ میرا چینل یوٹیوب پہ نیا ہے، اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اپریل فول کیا ہے، اپریل فول پہلی بار کب منایا گیا۔ چونکہ یہ ایک غیر مسلموں کا تہوار ہے تو اسلام میں اس کو منانا کیسا ہے۔ یہ حقیقت اپنی جگہ کہ اپریل فول یورپین اور رومن تہذیب کا ایک قدیم مذہبی تہوار ہے، لیکن دور حاضر میں اس کو جو رنگ دیا گیا، اس کا آغاز کب ہوا۔ اخباری صحافت میں اس کا سب سے پہلا ذکر ڈریک نیوز لیٹر نامی اخبار میں نظر آتا ہے۔ مذکورہ اخبار اپنی 2 اپریل 1698 کی اشاعت میں لکھتا ہے کہ کچھ لوگوں نے 1 اپریل کو لندن ٹاور میں شیروں کے غسل کا عملی مظاہرہ کرانے کا اعلان کیا، لیکن یہ صرف اعلان تھا، عملاً ایسا نہیں کیا گیا اور دیکھنے والے لوگ جیسے آئے تھے اسی طرح منہ اٹھا کر واپس چلے گئے۔ اخبار الفنج سٹار نے 31 مارچ 1846 کو ایک اعلان شائع کیا جس میں لکھا تھا کہ کل 1 اپریل کو اصل جنتون ایک شہر کا نام ہے، اس میں زرعی فارم میں گدھوں کی عام نمائش اور میلہ ہوگا۔ لوگ انتہائی شوق سے لپک لپک کر آئے اور نمائش کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ انتظار میں تھک کر چور ہو گئے تو انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کیا کہ میلہ کب ہوگا، لیکن انہیں کوئی خاطر خواہ جواب نہ ملا۔ آخر انہیں بتایا گیا کہ جو لوگ نمائش دیکھنے میلے میں آئے ہیں وہ خود ہی آج واپس چلے جائیں، یہ ایک مذاق تھا۔ دور حاضر میں مسلم ممالک کے عوام بھی اس دن کو منانے میں انگریزوں کے ساتھ ساتھ ہیں اور ایسے سنگین مذاق کرتے ہیں جس سے اکثر اوقات اموات بھی واقع ہو جاتی ہیں۔ اسلامی تہذیب و تمدن میں اس کی گنجائش ہے بھی یا نہیں، یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام میں موسم کی مناسبت سے کوئی بھی تہوار منانے کی اجازت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں شمسی کیلنڈر پر اعتماد نہیں کیا گیا، بلکہ اسلام میں تہوار کی بنیاد کسی اہم عبادت پر ہے۔ مثلاً رمضان کے بعد عید الفطر اور حج کے بعد عید الاضحیٰ، یہ دونوں قمری تقویم سے مربوط ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جشن کے صرف 2 دن مقرر کیے، چنانچہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آئے تو ان کے ہاں 2 دن مقرر تھے جن سے وہ کھیلتے اور خوشیاں مناتے۔ آپ نے ان کے بارے دریافت فرمایا، عرض کیا گیا ہم جاہلیت سے یہ دن مناتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ نے تمہیں اس سے بہتر 2 دن عطا کیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اگر جاہلیت کے یا غیر مسلموں کے تہوار منانے کی کوئی گنجائش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضاحت فرما دیتے۔ آپ کی زندگی میں مشرکوں کے بہت سے تہوار آئے لیکن آپ نے کبھی ان میں حصہ نہیں لیا۔ آپ نے فرمایا اللہ نے تمہیں اس سے بہتر 2 دن عطا کیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے لیے جشن یا مسرت کے دن اللہ نے خود مقرر کیے ہیں، جبکہ جاہلی اور غیر مسلم قوموں کے لیے خود ساختہ ہیں۔ نیز یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ تمام اقوام کے تہواروں سے برتر، اعلیٰ اور بہتر ہیں۔ اسلام میں جو امور عام دنوں میں اخلاقیات کے حوالے سے حرام اور ناجائز قرار دیے گئے ہیں وہ کسی تہوار کے روز بھی ممنوع اور ناجائز ہیں، بلکہ تہوار کے احترام کی وجہ سے ان کی حرمت مزید بڑھ جاتی ہے، جبکہ غیر مسلم اقوام اپنے تہواروں میں حرام امور کا ارتکاب کرتی ہیں۔ اپریل فول منانے والے لوگ حقیقت میں یورپی لوگوں کی طرح بہار کی دیوی کو خوش کرنے کا قوی اور مشرکانہ فعل انجام دیتے ہیں، کیونکہ اپریل فول کی بنیاد ہی یہی ہے۔ غیر مسلموں کے تہوار منانے سے اہل اسلام کو سختی سے منع کیا گیا، بلکہ ان کی کسی بھی خاص و عادت، مذہبی شعار اور جشن میں ان کی تقلید یا ان کی ہم نوائی کرنا ممنوع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تحقیق جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اس میں سے ہوگا۔ اللہ کے دشمنوں کے تہواروں میں ہر قسم کی شرکت سے اجتناب کرو۔ غیر مسلموں کے تہوار منانا تو ایک طرف
ان کے تہواروں پر انہیں مبارکباد دینا بھی ممنوع ہے۔ اپریل فول میں جھوٹ بول کر اور انتہائی سنگین مذاق کر کے دوسروں کو بیوقوف ہی نہیں پریشان کیا جاتا ہے۔ مثلاً کسی کو کسی کے قریبی عزیز کی وفات، حادثے یا مہلک بیماری کی خبر دینا، کسی جھوٹی خبر کا اعلان کرنا، کسی قریبی عزیز کی آمد کی جھوٹی خبر دینا، کسی مالی نقصان کی جھوٹی اطلاع دینا۔ بعض اوقات جسے پھول کا نشانہ بنایا جاتا ہے وہ کسی حادثے کی خبر سن کر صدمے کے باعث جان ہی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ جس شخص نے پھول کیا کیونکہ وہ مرنے والے کی موت کا ذمہ دار ہے، لہٰذا اس پر قتل کا مقدمہ کر کے اس سے مرنے والے کے ورثاء کو دیت دلوانی چاہیے، جبکہ اسلام میں کسی حالت میں بے ضرر جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے، نہ ضرر رساں جھوٹ بولنے کی۔ سچ بولنا اسلام کی بنیادی صفات میں سے ہے اور جھوٹ بولنا منافق کی خصلت، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی میں 4 خصلتیں ہوں گی وہ خالص منافق ہے۔ جس میں ان میں سے 4 میں سے ایک خصلت بھی ہو، اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ پہلی یہ کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، دوسری یہ کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور تیسری یہ کہ جب عہد کرے تو عہد شکنی کرے، اور چوتھی یہ کہ جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے۔ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے اور اس کی وعید شدید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے گزشتہ رات ایک خواب دیکھا جس میں ایک شخص کے جبڑے چیرے جا رہے تھے۔ وہ دنیا میں بہت جھوٹ بولنے والا تھا، جھوٹ بات کہہ دیتا، سارے ملک میں پھیل جاتی، قیامت تک اس کو یہی سزا ملتی رہے گی۔ غیر مسلم چونکہ مشرکانہ عقیدے کے تحت مشرکانہ طور طریقے اور اللہ کی نافرمانی اور پسندیدگی والے امور کے ذریعہ جشن مناتی ہیں، اس لیے ان کی مسرت میں در حقیقت رب کریم کی طرف سے ان پر غضب کے تیر برس رہے ہوتے ہیں۔ غیر مسلموں کی خوشی پر خوش ہونا، خوشی منانا، انہیں مبارکباد دینا یا کسی اور طریقے سے ان کے جشن کے کسی اہتمام میں شمولیت اختیار کرنا رب کریم کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اگر آج ہم نے ان کے جشن میں شمولیت کر لی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دوستی روز قیامت بھی ہمارے گلے کا پٹا بن کر ہمیں ان کے ساتھ جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مشرکین کے تہواروں پر ان کی عبادت گاہوں میں داخل نہ ہوا کرو، کیونکہ ان پر اللہ کی ناراضگی اتر رہی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ کافروں کے تہوار منانا یا ان میں شمولیت کرنا بعض صورتوں میں کفر، بعض صورتوں میں ارتداد، بعض صورتوں میں فسق ہے۔ ان تمام صورتوں کی نوعیت اور مسئلے کی وضاحت جاننے کے لیے کافرانہ تہوار اور ہمارا طرز عمل کا مطالعہ کیجیے۔ یہ کہہ کر اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام کاموں سے محفوظ رکھے جو کہ اسلام میں ممنوع قرار دیے گئے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔ بسم اللہ۔